اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامک ورڈ کے معزز دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجئے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جمعہ کے فیضان جمعہ کے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے جمعہ کو بڑا عظمت والا دن بنایا ہے۔ اس کے اندر ایسے احکامات اور معاملات ہم آپ کو بتائیں گے جو کرنے سے رب کریم اپنے بندے کو انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ 200 جمعہ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم ناقدرے جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ جمعہ یوم عید ہے، جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گناہ ہے۔ چونکہ جمعہ کا شرف بہت زیادہ ہے، اس لیے جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گناہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے فضائل کے تو کیا کہنے، اللہ رب العزت نے جمعہ کے متعلق ایک پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت کے قرآن پارہ 28 میں یہ جگمگا رہی ہے۔ اللہ اس صورت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ معلوماتی ٹاپک ہونے کی بنا پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ کب ارشاد فرمایا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول 622 عیسوی پیر شریف کے دن چاشت کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی۔ پیر شریف، منگل شریف، بدھ اور جمعرات یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا۔ بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ الحمدللہ آج بھی اس جگہ پر شاندار مسجد جمعہ قائم ہے اور زائرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے اور وہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چونکہ اس دن میں تمام مخلوقات وجود میں مجتمع یعنی اکٹھی ہوئی کہ تکمیل خلق اسی دن ہوئی، نیز حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی، نیز اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ ان تمام وجوہ سے یعنی ان تمام وجہوں سے اس کو جمعہ کہتے ہیں، لیکن اسلام سے پہلے اہل عرب اس دن کو عروبہ کہتے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے جمعے ادا فرمائے آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے ہیں، اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی۔ اسی عرصہ میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی بھر میں کوئی جمعہ نہیں چھوڑا۔ جہاں جمعہ پڑھنے کے اتنے فضائل ہیں، وہاں جمعہ چھوڑنے کی وعیدیں بھی ہیں۔ اللہ کے محبوب غیبوں کے جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص جمعہ
کی نماز سستی کے سبب چھوڑے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ دوستو، جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد یعنی تاکیدی ہے، اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن جس طرح دیگر معاملات کرنے کی فضیلتیں ہیں، ایک پیاری سی سنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امامہ شریف پہننے کی فضیلت۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود پاک بھیجتے ہیں، یعنی ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بیماری کو نکال کر شفا داخل فرما دیتا ہے۔ صدر الشریعہ مولانا مفتی امجد الیادمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت الہی، رحمت آئے گی اور گناہ چلے جائیں گے۔ ایسے ہی صدر الشریعہ مفتی امجد الیادمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے، کہ ناخن بڑا ہوا ہونا اچھا نہیں، کہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ جمعہ کے دن فرشتے خوش نصیبوں کے نام لکھتے ہیں، چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی مثل ہے جو ایک مینڈھا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے، اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ مفتی شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ملائکہ جمعہ کی طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں، بعض کے نزدیک آفتاب چمکنے سے، مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے یعنی ابتدائی وقت ظہر سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ فرشتے سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں۔ خیال رہے اگر اولاً 100 آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئے تو وہ سب کے سب اول ہیں۔ پہلی صدی کے اندر جمعہ کا کیسا جذبہ تھا؟ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستے لوگوں سے بھرے ہوئے دیکھے جاتے تھے۔ وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے، گویا عید کا دن ہو، حتیٰ کہ یہ یعنی نماز جمعہ کے لیے جلدی جانے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانا چھوڑنا ہے۔ افسوس، مسلمانوں کو کسی طرح یہودیوں سے حیا نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سویرے جاتے ہیں، نیز دنیا کے طلبگار خرید و فروخت اور حصول نفع کے لیے سویرے سویرے بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو آخرت طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے اس کو جامع مسجد بولتے ہیں۔ جمعے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ ہے، لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے،
کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے دونوں کا ثواب ہے۔ نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اسی میں زمین پر اتارا، اور اسی میں انہیں وفات دی ہے۔ اسی میں ایک ساعت ایسی ہے، یعنی ایک لمحہ ایسا بھی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین میں ہو، ہوا میں ہو، پہاڑ میں ہو، ایسا نہیں کہ جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ ایک اور روایت میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعے کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے نہ چیختا ہو، سوائے آدمی اور جن کے۔ یعنی جمعہ والے دن قیامت ہوگی، لوگ تو جانور قیامت سے ڈرتے ہیں۔ سرکار مکہ مدینہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عنایت نشان ہے، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ رب العزت سے کچھ مانگے تو رب کریم اسے ضرور عطا فرمائے گا، لیکن وہ گھڑی مختصر ہے۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پرسرور ہے، سبحان اللہ، جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو، یعنی عصر سے لے کر مغرب تک وہ گھڑی ہے جس میں رب کائنات دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں 2 قول قوی ہیں۔ نمبر 1، امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک۔ نمبر 2، جمعہ کی پچھلی یعنی آخری ساعت۔ اللہ رب العزت نے جمعے کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن سب سے بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ جمعہ اگر رمضان میں مل جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان کے ہر جمعے، اس دن کے ہر لمحے میں ایسے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نجات نشان ہے، جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ارشاد نشان ہے، جو روز جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا جس طرح شہید آتے ہیں، اور اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کائنات کا رب ہمیں جمعہ کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔